ڈالرز معیشت کو دے چکا ہے۔ یہاں ترکوں اور کردوں کے درمیان ہونے والے خون ریز فسادات کی تاریخ دیکھیں جو ان وسائل پر قبضے کے لیے جاری ہے تو حدیث کی صداقت کا یقین ہے۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ایک دمدار ستارے کے نظر آنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے ایک دمدار ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ بیان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے والے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام القربز شفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب عباسی خلیفہ خراسان آیا تھا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تھا۔ یہ تب بھی طلوع ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا تھا، یا جب فرعون کا لشکر غرق دریا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ ستارہ طلوع ہوتے وقت دنیا میں اہم واقعات لے کر آتا ہے۔ ہیلی کا یہ دمدار ستارہ 74 سے 79 سال کی مدت کے بعد نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب 2061 میں نظر آئے گا۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی کے میدان میں لڑائی ہوگی جس میں کئی لوگ اس طرح مارے جائیں گے کہ ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا۔ 20 نومبر 1979 کو شام 5 بجے جب 50,000 سے زائد مسلمان خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے، ایک سعودی نے اپنی سب مشین گن نکال کر اس سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد 1,000 سے زائد اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشن سنبھال کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ قبضہ 2 ہفتے تک رہا۔ اس کے بعد فرانس سے لائی گئی خصوصی گیس فضا میں چھوڑ کر باغیوں کو بے ہوش کر دیا گیا، تاہم کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور تمام کو موقع پر ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس واقعے کے 7 برس بعد مزید خون ریزی تب ہوئی جب مظاہرہ کرتے 402 حاجیوں کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس طرح 1400 برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیش گوئی پوری۔ شکل قمر کا معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے ظاہر ہوا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ ابن خاطر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی 2807 152 173 ہے، اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلی علاقے ملابار میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کو روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مرجع خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشور لفظ شکا کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلوگرام مٹی اور پتھر واپس لانے کے لیے جمع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی معجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم ہی کا معجزہ عطا ہوا تھا، لیکن شق القمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اسی طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کیا، اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ پھر اس پروگرام کے پہلے حصے میں نے دعوت دینے والی 2 جماعتوں کے درمیان جس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ صفین کا ذکر ہوا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ تاہم عہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران عراق جنگ تھی جس میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ عراقیوں اور 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ایرانی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان بے دردی سے ایک دوسرے پر مہلک اور تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے رہے، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس خونی کھیل کے اختتام پر کوئی بھی فریق فتح مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ سانحہ عہد حاضر میں امت مسلمہ کو پیش آنے والے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔
ان علامات کو جو بھی جاری ہیں علامات متوسطہ کہا گیا ہے، جبکہ بڑی علامتوں یعنی علامات کبرا میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ جیسے معاملات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں اس کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ مانوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ تواتر یا متواتر احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہوں اور جنہیں ایسے سکہ راویوں نے بیان کیا ہو جن کا قصد پر اتفاق محال ہو، سند کی ابتدا سے انتہا تک اسی قسم کے راوی ہوں۔ جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطعی ہوتا ہے جو کہ واجب اور ان پر عمل فرض قرار پاتا ہے۔ امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مروی احادیث کی طرف توجہ دے کر صرف اسی موضوع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ معمولی رد و بدل کے ساتھ مختلف فرقوں میں شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے عہد کا ایک اہم فتنہ وہ بیانات، تحریریں اور کتابچے بھی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ سچ صرف یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اس کی تمام جزیات تسلیم شدہ ہیں، اور اگر اب 1400 سال بعد کوئی شخص ایک نئی بات لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کسی نے دین کی اس بات کو سمجھا ہی نہیں اور اب اس شخص پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، تو خود یہ دعویٰ ہی اس کی سچائی جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کی کامل صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مہدی کا نام اور ان کی صفات جو اب تک میں نے بیان کی ان کے مطابق محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے بلند پیشانی والے اور درمیان سے بلند ناک والے ایک نوجوان ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صفات تو بہت سے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لازمی ایسی واضح نشانی ہونی ضروری ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو دو آدمیوں کی رائے بھی مختلف نہ ہو۔ امام مہدی کا ظہور ہرمجدون کی جنگ کے بعد ہوگا، خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد یہودیت کے ربیوں اور عیسائیت کے مبلغین نے اس سانحے کو انجیل اور یہودی صحیفوں میں پائی جانے والی بعض پیشگوئیوں کی تکمیل قرار دیا، اور اکثر نے افغانستان اور عراق پر امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کارروائی کو بائبل کی ایک پیشگوئی یعنی ہرمجدون یا حق و باطل کے درمیان آخری عظیم جنگ کا مقدمہ قرار دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہرمجدون کے ثبوت کے لیے اہل کتاب کے اقوال تو تواتر کے ساتھ کثرت سے وارد ہوئے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہرمجدون کیا ہے اور اس خطرناک لفظ کے اہل کتاب کی لغت میں کیا معنی ہے۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے جو دو مقطعوں سے مل کے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں ہر کا مطلب ہے پہاڑ اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے، البتہ اب یہاں کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے۔ آنے والی جنگ کا یہی میدان ہوگا جو شمال میں مجیدو سے لے کر جنوب میں ایدوم تک 200 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر ابیض متوسط سے لے کر مغرب میں مواب کے ٹیلوں تک 100 میل کے فاصلوں تک چلا گیا ہے۔ فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہ اس علاقے کو اسٹریٹجک موقع محل کے لحاظ سے
بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ یہ آباد شہر تاریخ نے 20 مرتبہ یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجڑتے دیکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں درج دنیا کی قدیم ترین جنگ میں سن 1489 قبل مسیح میں تتموس سوئم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آباد شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران بھی یہ مقام تب اہمیت اختیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل البائن نے 3000 سال پہلے تتموس سوئم کی حکمت عملی کو دہراتے ہوئے ترکوں کو بے خبری کے عالم میں گھیر لیا تھا۔ ہرمجدون کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کی مقدس کتابوں اور ان کے علماء کے ہاں بحثوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں مراد میری یہود و نصارہ ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، یہاں شرط یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات قبول کریں جو ہماری شریعت کے مطابق ہو اور شریعت اس کی شہادت دے اور خلاف شریعت بات رد کر دے۔ انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہاں کی فوج سب ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گے۔ 7 امریکی صدور ہرمجدون پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی پالیسیز وضع کیا کرتے تھے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکن صدر رونلڈ ریگن نے کہا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکہ ضرور دیکھے گی، یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تقریر کا اختتام صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشگوئی پہ کیا۔ انہوں نے انجیل کے یہ جملے دہرائے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور تھے تاکہ وہ عقاب کی طرح اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کے شک پر سوویت یونین امریکہ پر حملے کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا۔ امریکی ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرام پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواگٹ نے لکھا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہرمجدون کے مارکے پہ یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون آ کے رہے گا، وادی مجیدوں میں گھمسان کا رن پڑے گا، وہ ضرور آئے گا۔ صلح کے جس معاہدے پہ وہ دستخط کرنا چاہیں کر لیں، معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تاریخ دن آنے والے ہیں۔ اسی کتاب میں اسکوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں کیونکہ ہرمجدون کے آخری مورکے کے شروع ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے، اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے زمین پہ جاری ہوں گی۔ یہ تو عیسائی عقیدہ ہے، لیکن یہودیت کی اصطلاح میں ہرمجدون قیامت سے پہلے رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودیت میں یہودی دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں گے، چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اسی پیشگوئی کا نتیجہ ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی۔ اس جنگ میں خدا خود
نعوذ باللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا اور حملہ آور فوج کو شکست ہوگی. پھر مسیح موعود کا نزول ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون سے بھر دیں گے. پھر دنیا کے 3 مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادت گاہ قائم کریں گے. پھر دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی. یہ یہودی عقیدہ ہے. اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی اور عالمی سطح پہ ہوگا جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ ایک ساتھ ہوں گے اور وہ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے. ایک ایسا دشمن جسے ہم نہیں جانتے. جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے ہمارے ہاں یہ بات واضح نہیں کہ اس جنگ میں یہودیوں کا کیا کردار ہوگا لیکن وہ اس جنگ میں الجھیں گے ضرور اور انجیل کے مطابق ان کی 2/3 تعداد تباہ ہو جائے گی. 7 ماہ گزرنے کے بعد زمین صاف کرنے سے پہلے بنو اسرائیل ان کو دفن کر سکیں گے. اس مارکے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنقریب اہل روم امن کی خاطر صلح کر لیں گے. پھر تم ان کے ساتھ مل کر ایسے دشمن سے لڑو گے جو ان کے ورے یعنی ان کے پیچھے ہے. تم سلامت رہو گے, مال غنیمت حاصل کرو گے. پھر تم ایک ٹیلوں والی چراگاہ میں قیام کرو گے. پھر رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی. اس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا. اس کے بعد رومی عہد توڑ دیں گے اور پھر خون ریز جنگیں ہوں گی. وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا. یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ 2 جنگیں ہوں گی. پہلی ہرمجدون کی عالمی جنگ جس کا تذکرہ ہوا اور دوسری کو الملاحم یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا. یہ وہ مارکہ ہے جو ہرمجدون کے بعد مسلمانوں اور اہل روم یعنی عیسائیوں کے درمیان تب ہوگا جب وہ عہد شکنی کریں گے. آخری زمانے میں بڑی عظیم جنگیں ہوں گی جن میں سے ایک کو کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. یہ آرمگیڈن. الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا, الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا. عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے اور کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے. یعنی وہ جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی. اور اس جنگ میں عیسائی جن کو کہ حدیث میں رومی کہا گیا ہے, اصل میں حضور کے زمانے میں رومن امپائر جو ہے وہ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, تو رومی اور عیسائی یہ ہم معنی الفاظ تھے. تو رومی جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کے 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوں گے. یعنی بڑی کولیشن, بہت بڑی کولیشن, یعنی تقریباً 80 ممالک کی کولیشن بن سکتی ہے جی. اور وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور اس اعتبار سے پھر مسلمانوں کو بہت شدید نقصان ہوگا. اور یہاں مراد میرے خیال میں مسلمانوں سے عرب ہے کیونکہ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہونی ہے. اس تاثر یہ ڈاکٹر صاحب کہ وہاں اس جنگ میں مسلمان اہل روم کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں, اصل میں تو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ایک جنگ ہوگی جی جس میں مسلمان اور رومی ساتھ ہوں گے. اچھا. اور وہ ایک اور طاقت سے جو تمہارے پیچھے ہوگی من ورائکم, اس سے جنگ کریں گے. اچھا. اس میں یہ پوزیشن جو ہے یہ فتح یاب ہو جائے گی. اس میں مسلمان اور عیسائی اور یہودی بھی نہیں, یہودی نہیں. اچھا. رومنز اور مسلمان. اور کس کے اگینسٹ ہوگی یہ؟ اس کا نام دے دیا گیا من ورائکم, ایک قوت ہوگی تمہارے پیچھے.
یعنی رشیا، چائنا؟ یہ نہیں، میری تعبیر اس میں عراق ہے. اچھا. اس لیے کہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے، جو خلیج کی جنگ ہوئی ہے 1991 میں، اس میں یہ تھا کہ عرب ممالک اور امریکہ اور یورپ سب اکٹھے تھے صدام کے خلاف، اور اس سے پھر ان کو فتح حاصل ہوئی. اس میں لیکن یہودی بھی تھے. یہودی نہیں تھے، یہودیوں کو روک دیا گیا تھا. خاص طور پر امریکہ نے کہا تھا تم بیٹھے رہو، گرنے کے باوجود تمہاری جو ہے پروٹیکشن وہ ہمارے ذمے ہے. لہذا پیٹریوٹ میزائل انہیں دے دیے گئے تھے کہ اگر کوئی میزائل، اسکڈ میزائل آ بھی گیا تمہاری طرف تو یہ پیٹریوٹ اس کو فضا میں اڑا دے گا. اور اگر خدا نے خاصہ یہودی کھڑے ہو گئے ہوتے تو پھر یہ یہودی ورسس عرب مسئلہ بن جاتا. پھر عرب اس کنڈیشن میں نہ رہتے کہ جس کنڈیشن کے اندر کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. لہذا اسٹریٹجی انہوں نے یہ سمجھی کہ یہودیوں کو بٹھائے رکھا جائے، اگرچہ کہ اس جنگ کے خاتمے پر شوارزوف جو تھا، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وی فاٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. جنگ لڑی تو ہے ہم نے اسرائیل کے لیے، لیکن اسرائیل کو اس میں شامل نہیں آنے دیا گیا. میرے نزدیک اس حدیث کا جو مصداق تھا وہ خلیج کی جنگ تھی جو ہو چکی ہے، جس میں یہودی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، عیسائی اور مسلمان یکجا تھے ایک اور طاقت کے خلاف. اب ایک اور طاقت، بعض لوگ اس میں رشیا جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے یا کوئی اور ملک، لیکن نہیں، میرے نزدیک وہ عراق تھا اور وہ چیز واقع ہو چکی. اس کے بعد آیا ہے کہ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان پھر وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. وہ جو اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کے بارے میں بھی شکوک و شبہات اب شدید پیش کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور گویا کہ رفتہ رفتہ ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ کیس جو ہے پاکستان کے خلاف بھی رفتہ رفتہ بلڈ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ ایک دفعہ کے بعد اس کو دبا کے رکھ دیتے ہیں فائل کو اپنے پاس، وقت ضرورت کام آئے گی. لیکن یہ کہ وہ الزامات تو لگا رہے ہیں، یہی معاملہ ہو رہا ہے سب پر. پھر اسی طریقے سے شام وغیرہ جو ہے ان کا تو کھل کر بات کی جا رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو اب اگلی جنگ ہوگی وہ ہے آرمگیڈون. اس کے بارے میں قرآن شریف سے ہٹ کے دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہے. یہ تو بائبل کی تو پروفیسی ہے، بہت بڑی ہے. آرمگیڈون لفظ جو ہے بائبل پروفیسی کا ہے. اچھا. بائبل کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشنز آف جان. جان دی بیپٹسٹ نہیں، ایک تو حضرت یحییٰ کو بھی جان کہتے ہیں، وہ تو جان دی بیپٹسٹ وہ کہلاتے ہیں، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے حواریین میں سے ایک جان تھے، ان کے کچھ مکاشفات تھے، ریولیشن. تو اس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے آرمگیڈون کے لفظ کو تو آپ کو ملے گا a very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. اچھا، اس کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف عیسائی ہوں گے اس میں کہ جو ہم پر حملہ کریں گے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ 80 جھنڈے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے ملک کے جھنڈے ایک سے زائد ہوں، واللہ عالم، لیکن یہ کہ 80 علم کہا گیا، ملک کا لفظ نہیں ہے، اور ہر ایک علم کے نیچے جو ہے 12,000 کی فوج ہوگی، اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچے گا. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ان میں سے ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد جو ہے ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور یہ آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا. اتنی بڑی قوت کے خلاف پھر عربوں کے اندر کس طور سے اتنی جان آ جائے گی، یا مسلمانوں میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ پھر ان کو جو ہے پڑنا بھاری ہو جائے گا اس کے حق میں، اور ان کے حق میں جو ہے وہ حالات بدل جائیں گے. اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کیسے ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ سارے ملک جو کہ عربوں سے چھن گئے ہوں گے، عراق بھی، شام بھی، ترکی بھی، یہ سب کے سب جو مسلمانوں سے چھن چکے ہوں گے ملک، یہ پھر مسلمان واپس لیں گے.
اس وقت پھر جو ہے دجال جو ہے وہ اترے گا اور وہ دجال ظاہر ہوگا اور کلیم کرے گا اور وہ جو ہے یہودیوں کی قیادت کرتے ہوئے سامنے. گرام ڈنٹونک ٹوتھ 64 روپے میں اور اس کے ساتھ ڈنٹونک لایا 30 روپے والا شیلڈ برش بالکل مفت ہے نا. پورے 23 روپے کی بچت. اب پاکستان میں ہائر بنائے آپ کا آج کل سے بہتر. ہائر اینڈ ہائر. First Forex House in Pakistan, Kanani and Kalia. www.forexpk.com. دوستو بند کرو موٹی، بس کرو موٹی. کیا مسئلہ ہے لوئی؟ مسئلہ مورٹین کا بلیک کاکروچ اسپرے سب سے بڑا مسئلہ ہے. نفرت ہے میں مورٹین سے، خود ہی دیکھو. عام اسپرے کے مقابلے میں مورٹین بہت تیزی سے مارتا ہے. دیکھو دیکھو، سیدھی طرف کے لال بیگ بیچارے سیکنڈوں میں مارے گئے، جبکہ دوسری طرف کے ابھی تک ناچتے پھر رہے ہیں. ہوشیار، مورٹین بہت تیزی سے مارتا ہے. مورٹین کاکروچ اسپرے، طاقت پر تحفظ. First Forex House in Pakistan, Kanani and Kalia. www.forexpk.com. اب پاکستان میں ہائر بنائے آپ کا آج کل سے بہتر. ہائر اینڈ ہائر. ہمیں آج لاہور کے مسز زاہد کے گھر پر آپ کا دعویٰ تھا کہ کوئی بھی چیز آپ کے ٹوائلٹ کو نئے جیسا صاف نہیں کر سکتی. صاف ہونا تو ممکن ہے لیکن نئے جیسا نہیں ہو سکتا. آئیے ہارپک پاور ٹرائی کرتے ہیں. کیا کہتی ہیں؟ یہ داغ جائیں گے؟ نہ جی نہ. اچھی طرح لگائیں، 20 منٹ چھوڑ دیں. اب دیکھیں جادو. واقعی آپ نے تو جادو کر دیا. ہارپک پاور سے آپ کا ٹوائلٹ بالکل نیا روزانہ. ہنتے ہاتھ پہ کی چلے گا. نیا ہارپک پاور اب 200 ml میں بھی. First Forex House in Pakistan, Kanani and Kalia. www.forexpk.com. اب پاکستان میں ہائر بنائے آپ کا آج کل سے بہتر. ہائر اینڈ ہائر. 200 گرام ڈنٹونک ٹوتھ پیسٹ صرف 64 روپے میں اور اس کے ساتھ ڈنٹونک لایا 30 روپے والا شیلڈ برش بالکل مفت ہے نا. پورے 23 روپے کی بچت. احمد اور ابو داؤد نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی. ایک آدمی بھاگ کر مدینے سے مکے چلا جائے گا، اس کے پاس مکے کے کچھ لوگ آئیں گے اور اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، ابھی وہ وہیں ہوں گے کہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا. یعنی امام مہدی بیت اللہ شریف میں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہیں. رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان پر بیعت کریں گے جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ تعداد اور نہ ہی ساز و سامان. وہ کعبہ شریف کی پناہ لیں گے. ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پر ذی الخلیفہ کے مقام پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ باقی لوگوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے. یعنی ظہور مہدی کی یقینی علامت یہ ہے کہ ان سے لڑائی کے لیے آنے والی فوج رستے میں ہی تباہ ہو جائے گی.
یہ دیکھ کر لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کے ان کی بیعت کریں گی اور سب پر ان کی بیعت واجب ہوگی. میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تعین دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سمت سے ہوگا. حافظ ابن کثیر اپنی کتاب الفتن والملاحم میں قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مشرق سے ہوگا، جبکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرۃ القرطبی میں کہتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مغرب سے ہوگا. جبکہ ایک روایت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کی کہ خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا تو مدینے کا ایک شخص بھاگ کر مکہ چلا جائے گا اور یہی مہدی ہوں گے. مگر اللہ کی ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہی بہتر ہے کہ ان کے خروج کی جگہ اور ان کی روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ قیام گاہ دشمن کی ایذا سے محفوظ رہ سکے. حضرت امام مہدی یہ کون ہیں؟ یہ مجدد ہیں، کوئی ولی اللہ ہیں؟ نبوت تو ظاہر ختم ہوئی، یہ کون ہوں گے اور ان کا کیا؟ اصل میں حضرت مہدی کے لیے دو آراء ہمارے ہاں ہیں. ایک اہل تشیع کی رائے ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جو ان کے جو ائمہ معصومین حضرت علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر محمد جعفر وغیرہ، یہ امام حسن عسکری کو غالباً تو حسن عسکری آخری ہے اس میں 11ویں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ مہدی ان کا نام تھا، لیکن اس خیال سے کہ بنو عباس کی حکومت انہیں قتل کر دے گی، انہیں چھپا دیا گیا تھا ایک قید کے اندر. وہ اسی میں رہے 200 برس تک اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے. اس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ، کہ اگرچہ غائب تو تھے، وہ منظر پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے 200 برس تک. اس کے بعد غیبوبت کبریٰ ہو گئی، پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے. البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب جا کر اور وہ امام مہدی ہوں گے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. ائمہ معصومین میں سے آخری لنک وہ ہوں گے 12ویں امام، جو اب بھی زندہ ہے لیکن ہے امام غائب. وہ امام حاضر ہو جائیں گے، وہ امام منتظر ہے، وہ امام جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے. مجددین کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا. یعنی 100 سال کے عرصے میں دینی تعلیمات کے اوپر اگر کوئی گرد و غبار آ گیا، کوئی رسومات جو ہیں ایجاد کر لی گئی، کوئی بدعات آ گئی، ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے دوبارہ لے آئے گا. یہ مجددین امت جو ہیں ان میں ہی حضرت آخری جو مجدد ہوں گے اور وہ مجدد کامل ہوں گے. وہ میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے. اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی، یعنی یہ کہ اگر یونانی فلسفے کا غلبہ ہو گیا اس کا توڑ کر دیا امام غزالی نے، امام ابن تیمیہ نے. دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا. اسی طریقے سے جو تصوف کا راستہ جو ہے بہت غلط چلا گیا تھا اور ہماؤس تک بات پہنچ گئی تھی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا توڑ دیا. اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دی قرآن، رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی. تو یہ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیا ہے. یہ مجدد 100 سال کے بعد تقریباً 100 سال میں ایک
تو وہ کیا خود کلیم کرتے ہیں؟ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں بعض نے کلیم بھی کیا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیم کیا ہے. شاہ ولی اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے، مجھے بتایا گیا کہ میں قائم بالزمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ بنا لیتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر کا دعویٰ نہیں ہے یہ، بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو بعد میں احساس کر کے انہیں پھر یہ خطاب دیا ہے کہ یہ مجدد تھے صدی کے. کوئی تنازع نہیں اس پہ کھڑا ہوا نہیں کہ مجدد لوگ مانتے ہیں مجدد؟ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ کافی اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ پہلا علی ہے اور آخر میں مہدی ہیں. شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور سنہ 2055 کو شاید آپ سامرہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ کا والد امام حسن عسکری ہیں جو ہمارے 11واں امام ہیں، اور وہ آج تک زندہ ہے. اہل سنت کا کچھ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے، اور علامات بھی ہیں اس کے. علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. دجال کا خروج ہے، سفیانی کا خروج ہے، بہت علامات، کافی علامات ہو چکے ہیں. این ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی صفات اور علامات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بیان، کوئی واضح حدیث ان کے خروج کی جگہ بھی تعین کر دیتا ہے. ان کا ظہور ہوگا عرب میں، اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کرے گا. اس ضمن میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، بہت اہم ہے. حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اس وقت ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ تو الفاظ حدیث کے، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ غالباً یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس میں، نیشنل کرائسس میں، اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے. یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے، اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر مکے میں چھپ جائے گا. پھر لوگ اسے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے اندر، حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور پھر وہ جو ہے ایک حکومت مضبوط عرب میں قائم کر دیں گے. لیکن ان کے لیے حکومت ان کی قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی. یخرج الناس من المشرق یعطئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی یہ کہ مشرق کے کسی ملک سے، عرب کے مشرق میں اب 3 ملک آ جاتے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے. تو میرے نزدیک یہ افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ مل کر ایک ملک بنیں گے، اور یہی سے وہ اسلامی حکومت کا پہلے آغاز ہوگا. اور پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی کہ جو حضرت مہدی کی بھی مدد کریں گی. ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا، مقام ابراہیم پر وہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے. اللہ کے طرف سے ہوگا، ہم خود نہیں بنائیں گے، چونکہ شیعہ نقطۂ نظر ہی یہی ہیں
کہ خلافت اور امامت اللہ کی طرف سے ہوگی. سب سے اہم بات وہ معجزہ جو کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم. امام مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھی. علامات میں سے یہ ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں. مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے پابند، مسلمان ہیں آزاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام صرف چند رکعت نمازوں کا اور مسجد کے تعمیر کا اور رمضان کے روزے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک نظام عدل کا نام. وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرْسُ، قرآن کے تدریس رہے گی، قرآن پر عمل نہیں رہے. البتہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، یقیناً آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً 70-80% علامات پورے ہو چکے. اذا بعد القریب وقرب البعید، امام زمانے کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو. آپ دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز دنیا کی کہاں کہاں تک جا رہی ہے اور کون کون سن رہا ہے ایسا. دور نزدیک، اور نزدیک جو ہے وہ دور. آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا کہاں ہے اور بیٹے باپ کو کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ بھی ایک علامت ہے. اذا قرب البعید وبعد القریب. ایک جملے اور ہے وَإِذَا رَكَبَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، جب لوہے پہ لوہا چلے. یہ ریل، اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پٹری جو ہے وہ بھی لوہے کا ہے. یہ مہدی حضرت جو ہوں گے یہ مجدد کامل ہوں گے. کامل سے مراد کیا ہے؟ یہ صرف علمی اور اخلاقی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کیا. یہ ہے حضرت مہدی. ग्राम डेंटोनिक टूथपेस्ट सिर्फ 64 रुपए में, और इसके साथ डेंटोनिक लाया 30 रुपए वाला शील्ड ब्रश बिल्कुल मुफ्त है ना. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا. اخلاق و عادات میں وہ نبی علیہ السلام جیسا ہوگا لیکن صورت شکل میں مشابہت نہ ہوگی. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا. امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس خلیفہ کی جگہ کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ درپیش ہوگا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس کی تفصیل ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. اس موقع پر ایک شخص
مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگے گا، اہل مکہ اس کو خلافت کے لیے نکالیں گے، تاہم وہ اس معاملے کو ناپسند کرتا ہوگا۔ پھر لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر دشمن ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے شام سے بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان پر بیعت کریں گی۔ پھر قریش میں سے ہی ایک شخص جس کی ننیال بنو کلب سے ہوگی اٹھے گا اور اس کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، تو وہ یعنی امام مہدی اور اس کی فوج اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیں گے۔ پھر اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی قرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ 7 برس زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ہمارا تو عقیدہ رجعت پر ہے۔ رجعت کے معنی یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ کافی دیر تک حکومت کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو ائمہ ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی حکومتیں ہوں گی، اور آخر میں دوبارہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو قیامت ہوگی۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے حشام کے حوالے سے یہ کہا کہ امام 9 برس زندہ رہیں گے، جبکہ بعض نے کہا کہ وہ 7 برس زندہ رہیں گے۔ اس حدیث میں کفار کے ایک لشکر کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر کیا ہے۔ وضاحت کرتا چلوں کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے دنیا میں 3 واقعات زمین میں دھنس جانے کے پیش کیے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب اور ایک عرب میں۔ اس حدیث میں عرب میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ تمام واقعات کی تفصیل کو دیکھ کر جو خاکہ ذہن میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت بہت بے بسی اور بے چارگی کی ہوگی، اور پوری دنیا کے مسلمان کسی رہنما کی تلاش میں ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد امام مہدی مکہ مکرمہ کو روانہ ہوں گے تاکہ لوگ انہیں خلیفہ نہ بنائیں۔ مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران لوگ ان کو حدیث میں بیان کردہ علامات سے پہچانیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسلمان ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے، اور وہ اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے تمام قوتوں کو جمع کر لیں گے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شام اور مصر پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام اور ان کے اجتماع کی خبر سے عیسائی اور غیر مسلم دنیا پریشان ہوگی، اور وہ اپنی قوتوں کو مغرب میں جمع کر دیں گے اور شام کو اپنا فوجی اڈا بنائیں گے، اور ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ بعض روایت کے مطابق یہ ایک پہاڑی ہوگی۔ دوسرے ممالک سے اسلامی افواج امام مہدی کے ساتھ ملنے کے لیے روانہ ہوں گی، ان میں ایک فوج سمرقند سے بھی روانہ ہوگی۔ غیر مسلم افواج کوشش کریں گی کہ یہ مسلم افواج امام مہدی تک نہ پہنچ پائیں اور رستے میں ہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی مدد سے رستے میں ہی زلزلہ آئے گا اور کفار کا یہ لشکر تباہ ہو جائے گا۔ ان واقعات میں جو بھی ترتیب دی جائے وہ یقینی نہیں بلکہ ضمنی ہے۔ یقینی بات صرف یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف مکہ اور مدینہ کی جانب پیش قدمی کرنے والا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی واقعات کی پیشگوئیاں تمام آسمانی کتابوں میں درج ہیں، یہودیوں کی موجودہ کتابوں میں بھی، عیسائیوں کی مروجہ انجیلوں میں بھی، قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور بعض مشرقی مذاہب مثلا بدھ مت کے بعض اقوال میں بھی تفصیلی حالات کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت دنیا جس تیز رفتاری سے انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے، ان کے پیش نظر پوری دنیا اپنے اپنے عقائد کے مطابق ایک ایسی شخصیت کے ظہور کی منتظر ہیں
جو اس دنیا کے باشندوں کو ایک کلمے پر جمع کر کے یہاں امن و سکون اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔ آج اپنی گفتگو کا اختتام اسی مقام پہ کرتا ہوں۔ اگلی نشست